حضرت بہاؤالدین ذکریہ غوث عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی ذکریہ، کنیت ابو محمد، لقب بہاؤالدین ہے، اور آپ کو وطی الفصیح الکبیر و شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا۔ حسب نفس شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ وجی الدین محمد غوث ہے۔ آپ کے ابو اجداد کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کا نسب 21 وسطوں سے قریش کے جد اعلیٰ قصاب بن غلاب کے ساتھ ملتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک 5 وسطوں سے جناب قصاب بن غلاب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کے دادا شیخ ابوبکر المعروف کمال الدین اعلی شاہ قریشی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے خوارزم آئے، اور خوارزم سے ترک سکنیت کر کے کوٹ کروڑ لال عیسن ملتان میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ کی ولادت 27 رمضان مبارک شب جمعہ لیلۃ القدر کو ہوئی، بمقام کوٹ لال عیسن، مسافات ملتان، تعلق خاندان کے دور میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کوٹ لال عیسن میں ہی حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد گرامی کی وفات کے بعد آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ اس کے بعد تقریباً 45 برس تک خراسان، بخارا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس وقت کے جلیل القدر علماء و مشائخ سے علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم حاصل کی، اور پھر بیت المقدس سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے، اور یہاں حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شیخ طریقت نے 17 دن بعد ہی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ نے مرشد طریقت کے فرمان کے مطابق تبلیغ دین و اصلاح خلق کے لیے سرزمین ہند کا رخ کیا، اور مدینۃ الاولیاء ملتان کو باقاعدہ طور پر اپنا مسکن و مرکز بنا لیا، اور شدت و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے جن کی روشنی کے لیے آج بھی انڈونیشیا، ملیشیا سمیت ایشیا کے دور دراز علاقے منور ہیں۔ ملتان آتے ہی آپ نے مدرسہ بہائیہ کے نام سے ایک دینی ادارہ قائم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بذات خود تعلیم و تدریس اور تبلیغ و ارشاد میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ ملتان کا یہ مدرسہ جس کے آپ محتمم تھے، آہستہ آہستہ اسلام کی مقیم النشان یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گیا۔ اس ادارے میں آپ نے مختلف
شعبہ ہائے تعلیم قائم فرمائے، جن میں تمام علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس درسگاہ وہ محقق، مدرس، مفتی، قاضی، فقہ، مناظرہ اور مبلغ پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی خداداد علمی و روحانی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اشاعت اسلام اور دین و تبلیغ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا، اور یہاں کے فارغ الفصیل تحصیل علماء و فضلاء بیک وقت زندگی کے ہر میدان، مثلاً درس و تدریس، تحریر، تقریر، تجارت، صنعت، عرفت اور طب و جراحت وغیرہ میں نمایاں خدمات سر انجام دیتے تھے، اور ساتھ ہی عظیم روحانی پیشوا بھی ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کی اس یونیورسٹی میں فروغ اسلام کے لیے اس وقت کے تمام بین الاقوامی زبانیں سکھائی جاتی تھیں۔ آپ نے اطراف عالم میں دین و حق کی روشنی پھیلانے کا یہ منفرد طریقہ اختیار کیا۔ فرمایا کہ جو طالب علم رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو دین و تبلیغ کے لیے پیش کرتا تھا تو اسے اس شعبے میں داخل کیا جاتا جس شعبہ دین کی اس سے خدمت لینا مقصود ہوتا۔ جہاں اسے بھیجنا مقصود ہوتا، پہلے اسے اس علاقے کی زبان سکھائی جاتی اور وہاں کے طور و طریقے بھی مکمل بتائے جاتے، اور جب ایک جماعت مکمل تربیت یافتہ ہو جاتی تو انہیں ان کے حسب منشا علاقے میں خدمت دین کے لیے روانہ کر دیا جاتا، اور جب کوئی معلم تاجر بن کر روانہ ہونے لگتا تو آپ اسے بلا کر اپنی طرف سے 5000 اشرفیاں عطا فرماتے اور درجہ ذیل ہدایت کے ساتھ رخصت کرتے۔ دیکھو تم اس سوداگر کی حیثیت سے جا رہے ہو، تجارت کے بارے میں اسلام کے زیرین اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، چیزوں کو کم منافع پر فروخت کرنا، خراب چیزیں ہرگز فروخت نہ کرنا بلکہ انہیں ضائع کر دینا، خریدار سے انتہائی اخلاق شرافت سے پیش آنا، جب تک غیر مسلم آپ کے قول و قرار کے گرویدہ نہ ہو جائیں ان پر اسلام پیش نہ کرنا۔ اس طرح حضرت شیخ الاسلام کے تربیت یافتہ مبلغین جو در حقیقت علماء ہوا کرتے تھے، لاکھوں اشرفیوں کا مال لے کر مشرق بعید سے مغرب تک سفر کرتے، سامان تجارت فروخت کرتے اور ساتھ ہی اسلام کی اشاعت بھی فرماتے تھے۔ اسلام کے یہ مبلغین وصیت، فکر و نظر، راہداری اور حسن تدبیر کا مجسمہ ہوتے۔ آپ نے علوم ظاہری کے فروغ کے ساتھ ساتھ روحانی و اخلاقی تربیت کے لیے بھی ایک عظیم الشان خانگاہ قائم کی تھی، جس میں چین، ترکستان، خراسان، ماورا، شام اور مصر وغیرہ کے طلباء کا جمع ظفیر ہر وقت موجود رہتا۔ آپ کی عالمگیر جد و جہد، عزم، استقامت اور اخلاص و محبت نے بگڑے ہوئے معاشرے کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اور اس خانگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت معین الدین چشتی اجمیری،
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا گنج شکر جلال الدین تبریزی جیسے بلند پایہ مشائخ اور علماء اولیاء کرام یہاں تشریف لا کر قیام پذیر تھے۔ اس میں ہر وقت باکمال صوفیہ کرام اولیاء اللہ کے عزام کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ آپ کو رئیس اولیاء اللہ اور آپ کے عہد کو خیر الاسرار کہا جاتا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جب شیخ الاسلام کے منصب پر فیض کرنا چاہا تو انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی اور فرمایا اسے 11 امیر و مشورہ یہ ہے کہ آج رات استخارہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام کا حکم دیں اسے شیخ الاسلام کا منصب دیا جائے۔ رات کو تمام مشائخ نے استخارہ کیا۔ آدھی رات تھی، سب نے خواب میں دیکھا کہ وہ عرش کے نیچے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی قدس سرا کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے ایک خلعت پہنائی اور فرمایا شیخ الاسلامی مبارک ہو۔ صبح کو تمام مشائخ پھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ و بنوت سے شیخ الاسلامی کی خلعت حضرت شیخ الاسلام حضرت پانے پر مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی سے 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی اور دوسری بیوی سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ کل 7 صاحبزادے اور 3 شہزادیاں آپ کی اولاد تھیں۔ آپ کے باقی فرزند ان کے گرامی نام یہ ہیں: شیخ علاء الدین محمد، شیخ شہاب الدین محمد، شیخ برہان الدین محمد اور شیخ قطب الدین محمد، شیخ شمس الدین محمد، شیخ ضیاء الدین محمد کے 2 شہزادوں شیخ ضیاء الدین محمد اور شیخ برہان الدین محمد کی اولاد نہیں تھی، باقی سب صاحب اولاد تھے۔ وہ سب علم، فضل اور زہد تقوی کے اعتبار سے خاص مقام رکھتے تھے۔ جس دن حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت بابا فرید مسعود شکر گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں تھے اور ذکر و مراقبہ میں مصروف تھے۔ دفتن آپ پر غشی کا عالم طاری ہوا۔ جب ہوش آیا تو آپ دیدہ ہو کر شیخ عبداللہ بلخی کی طرف دیکھا اور فرمایا آج بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، میں نے ابھی دیکھا ہے، اور 1000 فرشتے ان کے آگے اور شیخ شہاب الدین سہروردی ان کے پیچھے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو واچ کریں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔